السلام علیکم۔ پتہ ہے جب ہم کیا ہوتا ہے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خرچ کرنا کتنا ضروری ہے ہمیں اپنے ایمان کے لیے۔ اور ہمارے اندر کیا ہوتا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم خرچ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم نے کسی پہ خرچ کر دیا، ہم نے کسی کو کچھ دے دیا، ہمارے گھر کا ہے، ممبر ہے، کوئی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، کوئی ہماری اس سے لڑائی ہو گئی تو سب سے پہلے ہم یہ طعنہ دیتے ہیں اس کو، میں نے تو تیرے پہ اتنے پیسے خرچ کر رکھے ہیں، میں نے تو تیرے پہ اتنے احسان کر رکھے ہیں، یا میں نے تو تجھے پڑھایا ہے، لکھایا، آج تو میرے سامنے زبان چلا رہا ہے۔ تو اس سے کیا، اللہ پاک ان چیزوں کو منع کرتا ہے کہ اگر جو تم نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہے تو پھر احسان مت جتاؤ، چاہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے، تم نے وہ خرچ کیا ہے، یعنی کہ پھر تم نے تو خرچ کیا ہے اس کو بدلہ لینے کے لیے کہ میں اس پہ خرچ کروں گا، یہ میرا ڈپوزٹ ہو گیا، یعنی میں اس سے کبھی بھی اپنا کام لے سکتا ہوں، اسے احسان کے تلے دبا دوں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے کسی پہ خرچ کیا ہے تو پھر ہمیں اس پہ احسان نہیں جتانا چاہیے۔ دوسرا، کسی کو تکلیف دینا، یہ تو غریب ہے، اسے تو میں دیتی ہوں، اگر جو وہ سنے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ اللہ سے جا کے یہی تو دعا کرتا ہے، اللہ تو مجھے بھی اتنا دے دے کہ مجھے کوئی ہنسی نہ اڑائے میری، یا دے کے ہم کسی کو احسان جتائیں، یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ ان کے لیے اللہ پاک ایک مثال دیتا ہے، جیسے مثال ہو کہ بہت پہاڑ ہے، کوئی چٹیل پہاڑ ہے بالکل صاف ستھرا، اور اس پہ بہت ساری مٹی کھٹی ہو جائے، گھاس بھی اگنے لگے تھوڑی بہت، اور پھر کیا ہو، بہت تیز بارش ہوئے اور وہ چٹان بالکل صاف ستھری ہو جائے جیسا وہ پہلے تھی۔ ایسی جو کوئی دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور پھر وہ احسان جتا دیتا ہے، کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، تو اس کے سارے اعمال کیسے ہو جاتے ہیں، ایسے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے کیا کرتے ہیں، دیتے تو ہیں اللہ کی راہ میں لیکن دکھاوے کے لیے، وہ سب جگہ گاتے پھرتے ہیں، میں نے اس کو اتنے 1000 روپے دے دیے، میں نے اس کو 50,000 روپے دے دیے، میں نے اس کو 20,000 روپے دے دیے، میں نے اس کو 5,000 روپے دے دیے، میں تو ہر سال اللہ کی راہ میں اتنا دیتی ہوں، میں اتنا دیتی ہوں، لوگوں کے آگے گاتی پھرتے ہیں، یہ گاتے پھرتے ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں۔ تو پھر اللہ پاک ان کی مثال بھی اسی طرح دیتا ہے کہ ان کے اعمال بھی ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں سب کے سب، کیونکہ جب ہم خرچ کرتے ہیں تو خالص ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا۔ پھر ہمیں سامنے والوں سے توقع نہیں کرنی چاہیے، اگر جو ہم سامنے والوں سے توقع کریں گے کہ ہم نے تجھے دیا ہے، پھر تم ہمارے اس دینے کی وجہ سے ہمارے انڈر ہو جائے، جو بھی تو کام کرے پہلے ہمارے سے مشورہ کرے، تو پھر ایسے دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ پھر ہمیں امید تو یہ رہتی ہے کہ ہمیں جنت ملے گی، یہ ہمیں اس جنت میں ہم اپنی آخرت تیار کر رہے ہیں، اور دنیا میں ہمیں سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، اور جسے دے رہے ہیں اسی سے ہمیں اتنی عزت چاہیے ہوتی ہے کہ بس وہ ہمارے آگے اپنی نظریں جھکائے رکھے، اسے ہم شرمندہ کریں، دیو تو مطلب ظاہر نہ کرو اللہ کی محبت میں۔ پھر اللہ پاک ان کے بارے میں بھی بتاتا ہے جو خالص اللہ کے لیے دیتے ہیں، یعنی کہ جن کی رضا صرف جن کو جو دیتے ہیں کسی کو، صرف ان کا مقصد یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ جب اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو پھر وہ جمے رہتے ہیں اس بات پر کہ اپنے نفس پہ بھی کنٹرول رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کچھ کہنا نہیں ہے، ہم نے دے دیا، سمجھو کہنا دریا میں بہا دیا، دے دیا، پھر ہمیں یاد بھی نہیں ہم نے کسے دیا، یہ کون ہے، ہم ایسا ہو گیا جیسا ہماری یادداشت ہو گئی، دیا اور ہم بھول گئے، ہمیں اس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا کرے برا کرے، ہم جو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک ان کی مثال بتاتا ہے، ان کی مثال ایسے جیسے جنت ہو اور ایک اونچے ہل اسٹیشن پر وہ باغ ہو جنت کا، پھر وہاں بہت تیز بارش ہو اور پھل آئیں اور دگنے آئیں پھل، یعنی کہ وہ جو انہوں نے اتنی تیز بارش ہو، لیکن کیا ہوتا ہے جب ہل اسٹیشن پہ کچھ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو سارا پانی بہہ کے ندیوں میں آ جاتا ہے، جتنا ضرورت ہوتی ہے وہاں کی زمین کو صرف اتنا ہی رہتا ہے، وہاں کہیں پانی بھرا ہوا نہیں رہتا۔ اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف فوار ہی ملتی ہے، وہ بھی کافی ہے، یعنی کہ بہت سے دیتے تو ہیں لیکن جتنی ان کی حیثیت ہے اس سے بہت کم دیتے ہیں، لیکن دیتے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہیں، تو وہ فوار ہی کافی ہوتی ہے، ہل اسٹیشن پہ ہلکی ہلکی بارش بھی کافی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہی دینا چاہیے، صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہماری رضا کسی کو خوش کرنے کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ کسی کو تکلیف پہنچانے کی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سچ میں کچھ کہ ہمیں کیسے دینا ہے، اگر جو ہم نے کسی کو کچھ دے دیا تو ہم جب تک اگر جو اس نے ہمارے ساتھ اتنا سا بھی برا کر دیا نا، ہم اپنے سارے احسان اس پہ جتا دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جو ہم نے کی نہ نیکی وہ بھی سب غارت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اس چیز سے روکتے ہیں، سختی سے روکتے ہیں کہ یہ والے کام نہ کرو، اگر جو کسی کو دے رہے ہو تو خالص اللہ کی رضا کے لے دو، اسے دے کے بھول جاؤ، وہ یاد بھی نہیں رکھو تم نے کیا دیا تھا، نہ کبھی اپنی زبان پر لاؤ۔
اگر جو ہم دیں گے اس طریقے سے دیں گے تو وہ آخرت میں ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے، ہم نے دیا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دنیا میں اس کو بدلہ لے چکے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے دیں۔